اور کتنی بلاغت ہے اس میں، کوئی اور اس کو نہیں بیان کر سکتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کیا رشتہ ہے، میاں بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اصل فعل کیا. آپ کسی زبان میں بھی ایسی تعبیر نہیں کر سکتے جو قرآن پاک نے کی. انتہائی مقدس، انتہائی معزز اور نشانے پر. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتے ہیں اللہ بے شک تم خیانت کرتے ہو اپنے ساتھ. خیانت کا مطلب یہ کہ جب یہ حکم تھا کہ مغرب کے بعد جب تک جاگو کھاؤ پیو پھر نہیں، تو یہ سوئے پھر اٹھے اور ملے، یہ خیانت ہو گئی. لیکن خیانت پر ان کو خائن نہیں کہا. فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. وعفا عنکم، معاف بھی کر دیا، لیکن یہ ظالم ابھی تک معاف نہیں کر رہا. فالآن باشروہم، پس آؤ اور بیویوں سے مباشرت کرو، یعنی رمضان کی رات میں. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، ڈھونڈو وہ جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے، یعنی ملنے کا مقصد اولاد ہو. پتہ چل گیا کہ اولاد کے راستے بند کرنا قرآن کے مقاصد کے خلاف ہے. ہاں بیماری ہے، عذر ہے، وہ اور بات ہے. یہ کوئی عذر ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، بچے 10 ہی اچھے، وہ عقل کے کچے. وہ اکثرکم نفیرا، قرآن کہتے ہیں میں نے تمہاری تعداد بڑھائی، تمہاری گنتی بڑھائی. کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، ایک باہر چلا گیا، دوسرا پشاور چلا گیا، ماں باپ یہی رو رہے. وہ ہمارے ایک قاری صاحب ہے، میں نے اس سے کہا، مجھے کہا بچے کو داخلے کے لیے لاؤں گا، اجازت ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لیا. اگلے دن دفتر کے سامنے 14 لڑکے کھڑے ہوئے، ایسے 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 انڈوں کی پوریا. میں نے کہا قاری صاحب ایک بچے کی بات ہوئی تھی. کہا 14 کے 14 میرے ہیں. میں نے کہا 14 بچے ہیں؟ تو نے کہا نہیں ہے تو 17. یہ جو آ چکے ہیں وہ 17 ہیں، وہ جو 17 میں ہے نا وہ ابھی 11 ہیں، اور بھی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 40 بیٹے دیے تھے، لیکن 40 کے 40 ایک دن میں انتقال کر گئے. یہ بھی خالد بن ولید نے صدمہ دیتا ہے. توبہ. لقمان حکیم کے 100 بیٹے تھے اور 100 کے 100 شہید ہو گئے جہاد میں. لقمان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر انبیاء کی جماعت میں کیا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، ثابت قدم حکیم ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی 48 بلکہ 39 اولادیں ہوئی. بوقت وفات 24 تھے، 12 بیٹے 12 بیٹیاں، باقی سب ختم. آخرت کا ذخیرہ بھی اللہ نے خوب دیا. اور جتنے بیٹے بیٹیاں سب حافظات، عالمات، مجتہدات. شیخ عبد الرزاق اور شیخ عبد الوہاب اور شیخ عبد الواسع، بڑے بڑے لوگ جو شیخ کی موجودگی میں حدیث کا درس دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، قاضی بن چکے تھے. بڑی غلط بات ہے. بی بی ابھی غور سے سن لے کہ بچوں پر پابندی لگانا اسلامی نظریہ نہیں ہے. بچے زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم خوش ہو رہے ہیں کہ تفسیر میں بہت لوگ ہیں. جب بچے ہی کم ہو جائیں گے تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ایک عرب میں بزرگ تھا ہمارا، اس سے ملنے گیا. مدینہ منورہ سے باہر جنگل میں اس کی کوٹھی ہے، وہاں پر 30-35 لڑکے کھیل رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکے کہاں سے آئے، کوئی مدرسہ ہے؟ کہ لگا گھر میں مدرسہ ہے. میں نے کہا کون پڑھاتے ہیں؟ کہا 4 بیویاں ہیں، 3 پڑھا رہی ہے، ایک ویسے. میں نے کہا ویسی کیا؟ میں نے کہا بھانجے ہو. کہا یہ 45 بچے وہ تینوں سے ہیں، جیسے اسکول پرائمری کی جماعت کہیں آئی ہو. یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، ایک دن بتایا کہ میرا 21واں بھائی ہو گیا. تو لڑکوں نے کہا یار بہت عجیب بات ہے. کہا میری ماں جس گھر سے ہے
اس میں میری ماں 24ویں نمبر پہ ہے. اور طرفہ تماشا یہ سنایا کہ اب بھی میرے ماموں اور خالائیں پیدا ہو رہی ہیں. سلسلہ دونوں جاری ہے. نر قوم کا نر پروگرام ہوتا ہے. اسلامی عقیدہ ہے اگر کوئی خاتون بیمار ہے، کوئی عذر پیش آیا، بے شک ضبط اولاد کر سکتی ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے صرف اس لیے کہ یہ کل بڑا ہو کہ ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، وہ جو 2 تم نے چھوڑے ہیں اللہ ان سے فتنہ پیدا کر دے گا. حدیث صحیح میں ہے آخر الاولاد، بالکل اخیر میں جو ہے اس سے زیادہ توقع رکھو. بالکل آخر الاولاد. ہمارے استاذ مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں مولانا مفتی شفیع صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ بالکل اخیر میں مولانا تقی صاحب پیدا ہوئے. مفتی صاحب کی تمام علمی نسبتیں قائم رکھی. اللہ قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ تم جب بیویوں سے مباشرت کرو تو اولاد کی نیت سے کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو تاکہ تکڑا رہو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے سفید داغا، من الخیط الاسود، سیاہ داغے سے، من الفجر، یہ وقت فجر ہوگا. سفید داغے سے مراد سفید سحر، کالے داغے سے مراد رات کی ظلمت و اندھیرا. رات بھر کھاؤ پیو، رات ہے. جب صبح صادق داخل ہو جائے، کالا داغا ختم ہو جائے، سفید داغا نظر آ جائے، وقت فجر ہوگا. بعض صحابہ نے دھاگے لے لیے سفید و سیاہ، تکیے کے نیچے رکھے اور کھجور بھی رکھی. دیکھتے گئے، سمجھ میں نہیں آیا، کھجور منہ میں ڈالا. باہر آ کے دیکھا صبح صادق ہو چکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ نے فرمایا انک لعریض القفا، تم بات کو سمجھے ہی نہیں. جاءت السماء فی وسادتک، آسمان تیرے تکیے میں آ گیا. خیط ابیض سے مراد سفید سحر ہے اور خیط اسود سے مراد ظلمت اللیل ہے. یہ تیرے دھاگے مراد نہیں. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ رات تک، یعنی رات آتے ہی روزہ ختم. ولا تباشروہن، بیویوں سے نہ ملو. وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں. اس سے مسئلہ نکلا ہے کہ معتکف ضرورت کے لیے گھر جا سکتا ہے. عجیب بات، بیوی تھوڑا اعتکاف میں آئے گی کہ وہاں جمع کرے گا. فرمایا کہ جس کا گھر قریب ہے یا بعید ہے لیکن روٹی لانے والا، چیز لانے والا کوئی نہیں، فتاوی شام میں لکھا ہے کہ وہ گھر جائے اور گھر والے وقت معلوم کر کے کھانا لگائے. یہ جا کر کے کھانا کھانے بیٹھے اور کھانا کھاتے فوراً روانہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مباشرت شروع کر دے یا اور کوئی اخبار دیکھنے لگے. یہ جو عوام میں مسئلہ مشہور ہو گیا کہ بس یہی کا وہی، یہ تو احتیاط کے لیے ہے. فتاوی شام میں تو یہاں لکھا ہے کہ بعض لوگ مسجد کے بیت الخلاء استعمال نہیں کر سکتے، اور جب تک اپنا بیت الخلاء نہ ہو وہ فارغ ہی نہیں ہو سکتے. تو ابن عابدین نے لکھا ہے کہ وہ گھر جائے. اسی سے قیاس کر کے میں نے اسکول، کالج اور اسٹوڈنٹس کو اجازت دی ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں فارغ اوقات میں ایک طرف بیٹھ کر ایسی کتابیں دیکھ سکتے ہیں جن میں مسجد کے آداب کے خلاف نہ ہو. اپنے کورس کی تیاری بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ معتکف کو کلام الدنیا کی اجازت ہے اعتکاف میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں. فلا تقربوها، نزدیک نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح بیان کرتے اللہ آیتیں للناس، لوگوں کو، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ گناہوں سے بچے. یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے اخیر میں سب سے بڑا عمل اعتکاف کا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے.